تک تنگ ہونے لگے، صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا، تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے، رزق نصیب۔ اپنے اہل خانہ کو نواز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ صبح جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ کہ طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دے۔ اس وقت رزق پٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھانے، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گی، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے، تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکت ہے۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کرتے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہو گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گے، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہے، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اگر فن سے، علم سے آتا ہو رزق، تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے۔ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور MBA جو ہے تعلیم کے حامل، اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی، تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی؟ اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے، ماہر معاشیات ہے، یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے، یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یعلموا، کیا انہیں نہیں پتا؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، نتیجہ زیرو، اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے، اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے۔ تو پھر کوئی طاقت کار فرما ہے نا
جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو وہ کون ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ مومن کا توکل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ، جسے توکل کہتے ہیں، قائم کر لیں گے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جانور بھوکا واپس نہیں آیا، اور سب سے اچھا کھاتے بھی ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں، امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی دیہات کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو، اس سے پوچھئے کہ سب سے اچھا پھل امرود کے پیڑ پہ اچھا دانہ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو کہے کہ یار امرود توڑ کے لاؤ، میٹھا ہو اور جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور ذائقے دار ہو، تو وہ جاؤ توڑ کے لاؤ۔ تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی پھیکا نہیں ہوگا، میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فن ہے؟ میرے پاس فن یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اچھا اور پکا پھل کون سا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو نشانی بتاتا، اب نئی نسل انہوں نے نہیں دیکھا، آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں، جس امرود کو طوطے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں، میٹھا بھی ہوگا، ذائقے دار بھی ہوگا، ایکسپورٹ کوالٹی سے بھی بہتر ہوگا۔ سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چوچ مارتا ہے، اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا لیا، نخرے والا آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر! تو جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے۔ تو یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا ہم نے دکان پہ جانا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا ہے، ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاڑی فلاں جگہ کرنے جانا ہے۔ انہوں نے کہیں ان کا کوئی ایسا ٹھیا نہیں ہوتا کہ وہاں جانا ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہوں، خرچ نہ پلے، کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے، اصل ہمارے ہوں گے اتنا نفع، ویسا نہیں ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، مجھے پورا یقین ہے اس پہ، اور آپ کو بھی پورا یقین ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہوگا، کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ پر جو توکل ہے وہ حق ادا کرو، پھر وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، تمہیں پرندوں کو دیتا ہے، ایکسپورٹ کوالٹی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے؟ تو جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی میں جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور یہ ہنڈیا کیا بچائے گی؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتی۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے، اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ضعف الاعتقادی میں مبتلا رہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے۔
اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں تو فیض ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں ہاں ہاں، اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگی، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو، اس باپے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے۔ اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی، اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ضعف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ۔ جادو جڑ سے اوپر جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے، ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لے۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھے نا سورہ واقعہ، 3 رکوع، برکت ہو گیا ہوں، کہتے ہیں میں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت نہیں آتی، اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والے؟ تم اس روپے سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹوکری کھاتے ہو، آؤ نا اس روپے جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے۔ تو پھر دیکھنا ہے، میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فقر کی حالت میں ہوں، تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماری کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم اور غم ہے، یہ دکھ کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں پہ کون ہے، تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کی ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں پر کفیل ہو جائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے، تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے، بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مانا مام فرماتے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ 1 سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکے، اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔
تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں۔ نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ اور سماویہ سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، یہ سورت الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے، یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑ۔ اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں، انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی۔ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ذرا لہجہ دیکھیے، ذرا انداز، ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم اس کی مخلوق ہو، اپنے دستے قدرت سے اس نے تمہیں بنایا ہے، تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، نہ اس کی چاہت ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ کوئی خود چھلانگیں لگائے تو اس کی مرضی۔ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، تو وہ تو قدردان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو اللہ اس کے لیے عذاب نہیں رکھا، اس کے لیے رحمتیں رکھی ہوئی۔ تمہیں دستے قدرت سے بنایا ہے، اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں نہال دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو خود اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے، تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہے، اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی۔ توکل اگر ہم سیکھ جائیں تو توکل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی ضمانت بنتی۔ جب ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا، اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بے چین مضطرب ہو جاتے، اور جب ہم اس پہ توکل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، بس یہ حکم، ہم بیج بو رہے ہیں، بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں، باقی اس پہ بھروسہ ہے، یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے، اس کے اوپر پھل لگانے ہیں۔ تو جب اس پہ توکل ہو جائے تو بندہ سوکھا رہتا ہے، ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے، اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا، کہ میں ایک منصوبہ تراشتا ہوں کہ یہ اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا، تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دیتی ہے۔ تو بندہ اس طاقت پہ یقین کرتے، اس پہ توکل کر کے جو ہے وہ اس پہ بھروسہ کر لے تو زندگی سوکھی ہو جاتی۔ مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم خودکشی اس لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے، جو اس نے طے کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس لیے تم اس پہ توکل کر لو اور اس پہ بھروسہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کرتے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کر۔ ہمارا تو کاروبار ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ دکان ہے، یہ ہماری نوکری ہے، ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے،
پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی نوکری نہیں ہوتی، کوئی ٹھیا کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا تغدو خماسن و تروح بتانا، جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تعین نہیں ہوتا، جدھر خیال آیا اڑ گئے ادھر، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے، کہا وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ باہو بولے بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، نہ راس المال ہوتا ہے، نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں، نہ کوئی ہتھیار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں، کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ فرمایا اگر اللہ پہ پرندے توکل کر لیں تو اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، تم توکل کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کرے گا۔ اور یہ بات پکی ہے کہ آپ جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب نے تین چیزیں قسم کر کے کہی، حضور نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی تو ان میں سے تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میں اللہ کی قسم کر کے تمہیں کہتا ہوں، اور ان میں سے ایک شے یہ کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ تمہارا کیلکولیٹر حساب یہی بتاتا ہے کہ جو ہے وہ کم ہو گئے، 100 میں سے 10 دے دیے تو باقی 90 رہ گئے۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اتنے لاکھ میں سے اتنے ہزار دے دی، باقی اتنے رہ گئے، لیکن میرے حضور نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہو۔ دوسری بات فرمائی کہ جو شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے، سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، یہ بھی میں اللہ نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم فرما کے یہ کہی کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی وہ معاف کر دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی عزت میں فرق نہیں آئے۔ تو یہ تین چیزیں انہوں نے قسم کر کے فرمائی۔ تو اس لیے ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو حضور کی سیرت کا یہ عنوان کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہتر کون جانتا تھا، اپنا سارا مال انہوں نے حضور کو پیش کر دیا جب نکاح ہوا حضور سے کہ حضور آپ یہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے، اور وہ سارا مال حضور نے لوگوں میں بانٹ، ضرورت مندوں کی کفالت کرتے رہے۔ تو کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کا کوئی نہیں ہے آپ ان کے کفیل بن جاتے ہیں اور آپ کمائی کر کے ان کے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ مہمان نواز سے، مہمان نوازی آپ کا شعار ہے، آپ کا طرز زندگی ہے، اور مہمان کو جو کھلایا جاتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا، اور مہمان کے ساتھ جو بیٹھ کے کھایا جاتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوتا، اور مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو مہمان کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کہا کہ اور تیسری اور آخری بات وَالتَّعِيرُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، مسائل میں گر جاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی حضور اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو حضور کی ماضی کی سیرت کو حضرت خدیجہ الکبریٰ لوگوں کے سامنے رکھ، آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے۔ جب شب ابی طالب میں حضور کو حضور کے خاندان سمیت محصور کر دیا گیا، قریش مکہ نے حضور کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن حق کا یہ مسافر کبھی بھی رکنے والا نہیں تھا، بلکہ حضور کے چچا کو بلا کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ دولت مال چاہیے تو ہم سارے لوگ مل کے اتنی دولت ان کو دے دیتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں رہے گی، اور اگر کسی خاتون سے نکاح کرنے کی آرزو دل کے کسی گوشے میں ہو تو وہ بھی بتائیے، کسی سردار کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، لیکن یہ بتوں کی مخالفت چھوڑ دی جائے۔ تو جب بہت ساری باتیں کی سب نے مل کے کی، اور جو ہے وہ دباؤ بھی ڈالا کہ اگر نہیں یہ کرتے تو پھر حالات کی تلخیاں اور جو کچھ ہے وہ آپ کے سر پہ ہوں گے۔ تو حضور کے چچا جناب ابو طالب حضور کے پاس آئے، تو ان کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں اکیلا اتنے قبائل کے ساتھ لڑائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، میری کمر کمزور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ سنی۔ آپ نے فرمایا یا امی،
لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے اور چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے اور دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، میں کبھی بھی حق و باطل اور باطل کو حق نہیں دے سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ رشوت کیا ہوتی ہے؟ ہم اداروں میں افسر بن کے بیٹھتے ہیں اور ہم کسی ذمہ دار منصب پہ بیٹھتے ہیں، اور ہمیں چند ٹگوں سے کوئی خرید لیتا ہے، ہمارا ضمیر پھر کہاں ہوتا ہے؟ کائنات کی نعمتیں اس کو پیشکش کی جا رہی ہے جو پیدا ہوا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں، 6 سال کی عمر ہے تو ماں انتقال کر گئی، یہ حالت ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو جو چاہیے ہم فراہم کرتے ہیں، لیکن کہا لو وضع الشمس فی یمینی، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھتے اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھتے اور میرے پاؤں میں کائنات کے خزانے لا کے دولت قارون بھی رکھ لیں، لیکن میں پھر بھی حق کو حق کہوں گا، باطل کو باطل کو، تو میں چند ٹبوں پہ اپنی زمین کا سودا کیسے کر سکتا ہوں اگر میں رسول اللہ کو مانتا ہوں؟ اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہوں، اگر میں ان کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا عاشق ہوں، تو پھر میں کیوں اپنے ملک کو بیچوں؟ میں کیوں عدل کو بیچوں؟ میں کیوں انصاف کو بیچوں؟ میں کیوں اپنے منصب کو بیچوں؟ میں کیوں لوگوں کے حق رسم کروں، لوگوں پر زیادتیاں کروں؟ میں دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے کے لیے اپنی ضمیر کا سودا کر لوں، میز کے اوپر سے رشوت پکڑوں یا نیچے سے پکڑوں، فرق نہیں پڑتا اس سے۔ میں اپنی ضمیر کا سودا کیا ہے اور بس سرے بازار کیا ہے اور بہت سستا بیچا ہے میں نے اپنے آپ۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، یہ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، دو جہاں کو تو نے اپنی قیمت بتایا ہے، اپنا گرخ بتایا ہے کہ 2 جہاں میری قیمت لگتی ہے، کہا قیمت بڑا ابھی سستا بک رہا ہے۔ یہ ساری کائنات تیری تیری قیمت لگا دی جائے لیکن تیری قیمت پھر بھی نہیں ہے اور تو سستا بک رہا ہے۔ درخ والا کن کے ارزانی ہنوز، تیری قیمت جو ہے وہ یہ 2 جہاں نہیں ہے، تیری قیمت صرف تیرے رب کی رضا ہے۔ تو کہا کہ میں کبھی بھی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ خیر انہوں نے جب کہا کہ میں تو نہیں تمہاری بات کو ماننے والا، تو پھر انہوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا اور حضور کو شاب ابی طالب نے مقید کر دیا۔ تو حضور کے چچا نے اس وقت ایک قصیدہ لکھا حضور کے نام، کیونکہ یہ پانی نہیں پہنچنے دیتے تھے، غلہ نہیں پہنچتے تھے، کوئی باہر سے بھی آتا تاجر تو اس کا غلہ خود خرید لیتے کہ کہیں وہ بنو ہاشم کے پاس نہ چلا جائے، اور وہ خرید کے اپنی زندگی اور موت کے درمیان جو ٹوٹتا ہوا رشتہ ہے جو ہے وہ اس کو کہیں بچا نہ پائے۔ تو حضور کے چچا نے ایک ماضی کا واقعہ قریش کو یاد دلایا اس قصیدے میں۔ ہوا اس طرح کہ حضور کی عمر تھی کوئی 9 سال یا 8 سال کہ مکے میں قحط پڑ گیا، تو حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ قحط پڑ گیا ہے اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ بارش کے آثار پیدا ہو اور کوئی سبزہ پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا تم بھی سین حرم میں پہنچ جاؤ، میں بھی پہنچ جاتا ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ خیر لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا حضور کے چچا نے اور سین حرم میں پہنچے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور رخ لوگوں کی طرف تھا۔ تو جب یوں حضور کھڑے ہو گئے تو حضور کے چچا نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا اے اللہ اس بری رنگت والے کے صدقے بارش نازل کر۔ راوی کہتا ہے ابن فاقر نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ابھی جو ہے وہ لوگ گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم می برسنے لگا اور لوگ خرید کے گھروں کو گئے اور اتنا سبزہ ہوا کہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ تو آج جب حضور علیہ السلام اور حضور کے خاندان کو شاب ابی طالب نے مقید کر دیا گیا تو کچھ پہنچنے بھی نہ دیا جاتا، تو حضور کے چچا نے یہ پرانا واقعہ قریش کو یاد دلاتے ہوئے کہا وہ اب یادو یستسقى الغمام بوجهه ثمار الیتامى عصمۃ للارامل، آج تم پانی نہیں پہنچنے دیتے، غلہ نہیں آنے دیتے، وہ واقعہ بھول گئے ہو جب قحط پڑا تھا اور نہ بارش برستی تھی، نہ سبزہ اگ رہا تھا، جانوروں کی چھاتیاں بھی سوکھ گئی تھی، دودھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ یہی میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے امٹ کے
اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَیب، اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے، یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے، تیری بات کو قبول کریں گے۔ اللہ نے مختلف طبائع بنائی ہیں، سویر سے لے کر شام تک ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے چونکہ انہیں قرآن کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر نہ چلا جائے۔ تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے صاحب، جو بلبل کا ذوق ہے وہ چڑیا کو نہیں دیا گیا، اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا، اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ تو قرآن کے لیے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اترتا چلا جاتا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حافظ شیرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں، اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے، لیکن قرآن سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں، اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے، اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ رب کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ تو جو لذت، جو چاشنی، جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے، نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے، نہ کسی نظم میں، نہ کسی نثر میں، لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے، لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے، اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے۔ اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے۔ کہا محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں۔ اچھا فبشرہ بمغفرہ، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے۔ وَأَجْرٍ کریم، یار اجر ہی کافی تھا لفظ، لیکن کریم کی ساتھ صفت لگائی۔ میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں، لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا اجر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور اجر کریم بھی دیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، انکار کرے یا اقرار کرے، تردید کرے یا تائید کرے، رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے، محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے لکھی ہوئی ہے، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ روشن کتاب میں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، سب سامنے آ جائے گا۔ تو محبوب آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں، جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہر شے سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوں گے۔ اچھا ایک تو یہ مفہوم ہے جو عامت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا، لیکن ابن عاشور نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور ذرا سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اس کو ہم ما قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں، اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں، لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے۔ ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے، محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے، ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کھل اٹھیں گے۔ اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ۔ روزانہ پتھر پہ بھی ایک قطرہ گرے تو ایک دن سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے، اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے۔ ایک دن زمانہ تیرے کلمے پڑے گا، اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے۔ تو یہ ہے ایک مفہوم۔ اچھا یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکوع ہے، مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹھن حالات میں تسلی دی۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناؤ۔ یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا، چونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی
انسان کا جو رجحان ہے وہ طبی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے۔ کہانی کی طرف میلان ایک فطری ہے، انسان کی طبع میں رکھا گیا، شوق سے سنتا ہے۔ کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اماں کے بستر میں گھستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں، اور دادی اماں اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس، اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوی کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کرتی تھی۔ اور وہی ہمارا کلچر تھا، وہی ہماری تہذیب تھی، اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی۔ جب سے ہم نے دادی اماں کا بستر چھوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویژن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے، اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے، اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھی، اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے لاہور میں 4-5 جگہ پہ درس پہ رہا ہوں، اور جگہ جگہ کلچر میلے اور کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں، تشہیر اس کی۔ تو میں کہا تھا، جگہ جگہ میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ جو ماہرین ہیں اور جو فنون والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، اس پر جغرافیے کی اور مذہب کی چھاپ ضرور ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کے جغرافیے سے اور اس کے معتقدات سے، اس کے عقائد سے ہٹ کر ہو۔ تو یہ سارتا پا برہنہ کلچر، یہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا، نہ مشرقی کلچر نہ حجازی کلچر۔ ہمارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، مدینے کی فضاؤں سے پھوٹتا ہے۔ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قطعاً ہماری روایات نہیں ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا تمدن نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے۔ تو بہرحال دادی اماں سے وہ کہانیاں سننا، یہ شوق اور رجحان، یہ فطری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں، اور یہ کہانی بھی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائے۔ وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقع ہے۔ وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ خوشحال بستی تھی، اللہ نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان نبیوں کی تکذیب کی، انہیں گالیاں دی، اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ، تو تھا تو وہ مسکین آدمی، لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو۔ تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے، اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کی لاش سے آواز کیا آئی؟ یہ قرآن کی بولی ہے، ذرا توجہ کر لیں۔ میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا، اب قرآن کا لہجہ دیکھیے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں۔ قالوا، قوم نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ بدبخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے،
ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. بس جو یہاں نظر جما لے تو وہ محروم ہو جاتا ہے, اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے. اچھا, دوسری بات, اور اب وہ آپ کی توجہ کے لیے, کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے. زندہ اور جاوید انسانوں کو, متحرک اور فعال ہستیوں کو, وہ زندہ اور جاوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے, رب کا بھیجا ہوا ماننے سے, رب کا فرستادہ ماننے سے انکار کر دیتے, اور دوسری جانب صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا مان لیتے. ذرا ان کا تفاوت دیکھیے. نہ مانے تو زندہ اور جاوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانے, اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت اور مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کو خدا بھی مان لیں. تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو, زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانے, اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں. تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا, اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے. سادہ سا جواب ہے, یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے, لیکن سادہ سا جواب ہے کہ صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی. انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے, انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے. ایک پجاری زانی ہو, شرابی ہو, ڈاکو ہو, جو مرضی کرے, کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویے رکھے ہوئے. ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے. تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنی نہیں پڑتی تھی, اپنے رویے بدلنے نہیں پڑتے تھے, اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا, ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی, طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا. اس لیے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو, معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا, اور اپنی خواہشات کے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے. اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا. اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ زیادتی نہیں پڑتی تھی, اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ, میں کافر ہوں جے میں ہوں, پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا. اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور پتھروں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے. آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. ایک شخص 70 سال حدیث رسول پڑھاتا رہا, 80 سال اس نے قرآن کی نوکری کی, تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے, اور ایک بندہ دونی رما کے تموڑی شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے, کرنٹ کیا ہے. صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے, مفادات پہ زد نہیں پڑتی, اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے. اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے, اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے. لہذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے, انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سناؤں گا. میرا ایک دوست ہے پرانا, تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لیے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں, لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں بڑی محبت, حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے. تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے, اور وہ میرا بھی دوست, اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح. تو اس نے کہا یار دیکھ, میں بھی ایک اعلیٰ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے, تو تیرے دل کے اندر بھی اس شخص کے لیے محبتوں کے جذبے ہیں, تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باطن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا. یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے. اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی. تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا. اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنتا ہوں
تو یار میں حساس سا آدمی ہوں، رات کو سو نہیں سکتا، تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میں اس سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا، اس لیے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں، اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں، اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبھایا جائے گا۔ تو انسان چاہتا ہے، انسان کی طبع ہے، انسان کی فطرت ہے، جہاں مفادات پہ زد نہ پڑتی ہو تو لوگ وہاں دوڑتے ہیں، اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو، جہاں اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے، وہاں صائب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں، وہ تھوڑے بھی ہوں زیادہ بھی ہوں، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہوتے صائب ہیں۔ تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تکذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو، اور صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لگ جاتے۔ وما انزل الرحمن من شیء، کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہو، گالیاں دی، برا بھلا کہا، تکذیب کی نسبت کر دی۔ اچھا، جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے، شریف آدمی سے کوئی الجھ بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آ سکتا، وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر اس کو سخت لفظ نہیں دیتا، چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی۔ وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا، تو وہ رات کو کرا رہا تھا، تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ اٹھ کے کرا رہا ہے، تو اس نے غصے سے کہا، جب باپ چپ ہی نہیں کر رہا تھا، کرائے جا رہا تھا، کہا بابا بابا تو دندانہ داری، تجھے کتے نے جب کاٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے؟ اس نے کہا پتر جب کتا کاٹے تو کتے کو آگے سے کاٹا نہیں جاتا۔ تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا، اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تو اس کو بھی تول کے بولتا ہے۔ اب ان کافروں نے تو گالیاں دی، پیغمبروں کو برا کہا، تکذیب کر دی، پیغمبروں نے جواب کیا دیا، ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی عادات دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان پیغمبروں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں۔ ایک تو بات یہ، اور دوسری بات تم مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی۔ اوچ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی، تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر کے تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے، چونکہ یہ جد امجد ہیں سادات کے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے، تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے، آپ نہیں گئے؟ تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا، میری عصر کی سنتیں قضا ہو گئی، سویا تو حضور خواب میں ملے، اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا میرے لیے یہ سند ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو، جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑ ہی نہیں ہے۔ تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں، یہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول ہے۔ اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو تو اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی طبع کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، وہ سیاست کے روپ میں ہو، وہ مشائخ کے روپ میں ہو، وہ عالم کے روپ میں ہو، وہ کسی اور بھی روپ میں ہو، اس نے ایک جماعت رکھی ہوتی ہے اپنی تعریف و توصیف کروانے والی، بھنڈ قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تک اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ چونکہ بڑا تعلق مذہبی طبقے سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھنڈ قسم کے مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں قطب زماں تو غوث زماں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں ان کے اندر چور بول رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح جھوٹا آدمی اس کا سارا زمانہ بھی تعریف کرے تو اسے تو پتہ ہوتا ہے، تو وہ اندر جو ضمیر ہے اس کا ملامت کرتا ہے، اور اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے جو بصیرت والے لوگ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو سچا آدمی ہوتا ہے سارا زمانہ مخالفت بھی کرے اور زمانہ گالیاں بھی دے، سچ اس کی پیشانی پہ بول رہا ہوتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تو اچھا ہے، سارا زمانہ مخالف بھی ہو جائے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں، ہمارے سے ڈگری لینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا، اور وہ کھلی تبلیغ ہم نے کر دی۔ یہ آپ ہر خطیب سے سنتے ہیں، جب تقریر ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔
تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد کہے وما علینا الا البلاغ المبین، پھر تو بات جچتی ہے، اور اگر کوئی 1 گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اور جغت بازی کرنے کے بعد، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے بعد پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین، تو بھلا بات جچے گی؟ بات تو تبھی جچے گی جب ان پیغمبروں کے مشن کو ادا کرے اور پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ انہوں نے کہا ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم نے تمہارے تک تبلیغ کر دی، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ کہنے لگے معاذ اللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نحوست کی نسبت ان نبیوں کی طرف کر دی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش بھی زیادہ ہو جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی دھوپ کڑاکے کی لگ جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی کوئی چلتے چلتے کوئی گر جاتا تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، یعنی جو بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ الزام دیتے پیغمبروں پہ کہ یہ آئے ہیں 3 لوگ ہماری بستی میں، اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ رکے، باز نہ آئے۔ اس قوم نے ان 3 پیغمبروں کو الٹیمیٹم دیا، اگر تم نہ رکے، تبلیغ کا عمل نہ چھوڑا، لنرجمنکم، ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم بہت دکھ میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں بڑی سزا دیں گے، تکلیف دیں گے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم، کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، تمہیں ہم تذکیر کر رہے ہیں، اور جس کے اندر چور ہو تذکیر اس کو دکھن دیتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اچھا جب انہوں نے یہ کہا تو قوم نے پتھر پکڑ لیے، کسی نے چھری پکڑی ہے، کسی نے تلوار پکڑی ہے، کسی نے ٹوکا پکڑا ہے، کسی نے کلہاڑا پکڑا ہے، کسی نے پتھر پکڑے ہیں، کسی نے ڈنڈا پکڑا ہے، جو کسی کے ہاتھ میں آیا میدان میں لے آئے 3 پیغمبروں کو، اور ان کو قتل کرنے کے لیے قوم امڑ آئی۔ اب جب ان پیغمبروں کو شہید کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہوئے تو پھر شہر کے کنارے وہ شخص آیا۔ میں بالکل چھوٹا تھا، 12 یا 13 سال کی عمر ہوگی۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز میں سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، اور جب اس آیت پہ آتے تو حالت ان کی بھی ہوتی کہ بلک بلک کے رو پڑیں گے، اور مجھے بھی نہیں پتا کہ دل میں کیا اترتا تھا، اس وقت تو پتہ نہیں تھا، چھوٹے تھے، لیکن بعد میں جب مفہوم سمجھ میں آیا تو پھر پتہ چلا کہ اس آیت میں کیا ہے۔ اس کا ترجمہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہی، لیکن آپ لفظوں پہ بھی غور کرنا، لفظوں کی کشش کیا ہے۔ وہ حبیب نجار نامی شخص تھا جو شہر کے کنارے ایک جو ہے وہ غار میں رہتا تھا، اور جب یہ انطاکیہ میں پیغمبر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ملاقات اس سے ہی ہوئی۔ اس کو 70 سال ہو گئے تھے، ایک بیماری میں مبتلا تھا، اور روزانہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا تھا اور اپنی شفا کا عرض کرتا تھا۔ تو پیغمبروں نے جب توحید کی دعوت دی، بتوں کو چھوڑنے کا کہا، تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ جن بتوں سے 70 سال ہو گئے تو معافی مانگتا ہے اور شفا مانگتا ہے، انہوں نے نہیں دی، ہمارا رب تجھے ایک لمحے میں شفا دینے پہ قادر ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ ان پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا یار، پیغمبر تو ایک ہی ہاتھ اٹھا لے اور پھر 3 پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو پھر کیفیت تو کچھ اور ہی ہوئی ہو۔ اچھا اس کی بیماری ختم ہو گئی، فوراً ٹھیک ہوا، اپنے گھر میں رہ کے ذکر فکر میں لگا رہتا تھا۔ یہ پیغمبر تبلیغ کرتے رہے۔ جب قوم نے ان پیغمبروں کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، وہ دور شہر کے کنارے پہ رہتا تھا اور اس کا گھر کوئی اونچائی پہ تھا اور کسی غار میں رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میدان میں لوگ جمع ہیں اور نبیوں کو شہید کرنے پہ آمادہ ہیں، پھر وہ وہاں سے آیا۔ اب قرآن کے لفظ یہاں دیکھیے، یہی حبیب نجار صاحب یاسین ہے۔ ذرا غور تو کرو، قرآن کی نوکری کرنے والوں، دعوت دین دینے والوں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو اس اعتبار سے کہ تمہیں یہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ نے کس اہتمام سے شخص کا ذکر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ یار وہ کیسا مرد تھا جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا، وہ جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا، کیونکہ سارا ماحول مخالفت میں ہے، اور وہ واقعی مرد تھا، اکیلا آ گیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى،
شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہا میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، ان کی مخالفت نہ کرو. ان کو پتھر مارنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں اور ہیں بھی سیدھی راہ پہ. تو مفسرین فرماتے ہیں پیروی اس کی کرنی چاہیے جس میں دو کوالٹیاں ہوں، ایک لالچ مزاج نہ ہو اور دوسرا سیدھی راہ کا مسافر. ایک بندہ سیدھی راہ پہ ہے لیکن اپنے حرف بھی بیچتا ہے اور لفظ بھی بیچتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی بیچتا ہے اور حدیث رسول کے ایک ایک کلمے کو بیچتا ہے، تو اس سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے. گو ہدایت پہ ہے، وہ بات سچی کر رہا ہے، قرآن کی کر رہا ہے، حدیث کی کر رہا ہے، لیکن وہ لالچی مزاج کبھی بھی تمہیں کسی موقع پہ بھی بیچ دے گا، تمہاری راستہ خراب کر دے گا. اس شخص کے پیچھے نہ چلو جو طبعاً لالچی ہے اور وہ تمہیں خراب کرے گا. اور دوسرا وہ کہ ہدایت یافتہ بھی ہو. اگر کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہے لیکن بے غرض تبلیغ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو مانگتے کچھ نہیں ہے. اچھا تم سے تو کچھ نہیں مانگتا، امریکہ سے تو ڈالر لیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے بھی پیچھے نہ چلو جو ہدایت پہ نہ ہو. دو شرطیں قرآن نے بیان کی ہے، ایک ہدایت پہ ہو اور دوسرا تم سے طلب کچھ نہ کرتا ہو. مجھے معاف کرنا، میں پہلے بڑا ماتوب ہوں، لیکن آج جو قیامت توڑی جا رہی ہے، چاہے نعت خانوں کے روپ میں ہو یا علماء کے روپ میں ہو، یہ جو پہلے ایڈوانس لیے جاتے ہیں بعد میں نذرانے وصول کیے جاتے ہیں، اور یہ کیا کیا ریٹ مقرر ہوئے ہیں، یہ کس دین کی کہانی ہے؟ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول کریم کا یہ طریقہ ہے. میں قرآن کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اس کے پیچھے چلو جو تم سے مانگتا کچھ نہ ہو، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت والے بھی ہوں. یہ اس حبیب نجار نے اپنی قوم سے کہا. تبلیغ کا ایک طریقہ بھی دیکھیے. آج حکمت سے بات کرنے کو لوگ بزدلی کہتے ہیں یہ بزدل ہے، یہ گالیاں نہیں دیتا، یہ کمزور آدمی ہے، اس لیے وہ کسی پہ اٹیک نہیں کرتا. جبکہ تبلیغ کی حکمت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. مجھے بتاؤ کہ سارا مجمع مخالف ہے اور سارا زمانہ دشمن ہے، اور جو اکیلا ہی اپنی غار سے نکل کے آیا وہ بزدل تھا یا دلیر تھا؟ قرآن نے بھی اس کو مرد کہا ہے نا، لیکن اس کا تبلیغ کا سٹائل دیکھیے. اس نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں مانتے، اس نے بھی تبلیغ کا سٹائل یہ دیا، کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا. دیکھو تبلیغ کا مقصد اگلے کو سوچنے کا موقع بھی دینا ہے. اگر اس پہ اٹیک کر دیا جائے، کسی کو پتھر مارنا، پھر اس کو بات نہیں آپ سنا سکتے. تو اگر وہ کہتا نا حبیب نجار کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو وہ ہاتھ میں پتھر تو پہلے پکڑے ہوئے تھے، فوراً برس جاتے، تبلیغ کا موقع ہی نہ ملتا. اس نے یہ بات اپنے اوپر کہی اور سوچنے کا موقع ان کو دیا. کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا. تو سوچنے کا موقع ہے نا کہ ہم اس کو کیوں نہ پوجے جس نے ہمیں پیدا کیا. پھر کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے. پھر مخاطبہ ہو گیا. آگے دیکھیے، أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے معبود بناؤں اللہ کے سوا؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے. وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں پھر تو کھلی گمراہی میں ہوں. سب کچھ اپنے اوپر اس نے کہا. اگر ایسا کروں، میں نہ مانوں تو پھر، حالانکہ وہ تو مانتا تھا لیکن اس نے بات اپنے پہ رکھی اور انہیں سوچنے کا موقع فراہم کیا. بہرحال حجت پوری کر لی. مبلغ کا کام تبلیغ حکمت سے کر لینا. اب کسی کی قسمت ہو مان لے، کسی کی قسمت ہو نہ مانے. جب یہ ساری بات اس نے کر لی، پھر اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں، سن لو. ایمان تو وہ پہلے لا چکا تھا، اب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا پورے شہر میں. انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا. مفسرین نے اس پہ بھی بات کی ہے، بے ربی کیوں نہیں کہا؟ گویا یہ ان کے عقیدے پہ قدغن لگائی کہ تم غلط ہو، تم مانو نہ مانو، رب تمہارا بھی رب بھی ہے، اس لیے میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں. فاسمعون، سن لو. اچھا جب اس نے یہ بات کہی نا، تو وہ جتنے بھی پتھر نبیوں پہ برسنے پہ آمادہ تھے سارے اس پہ برس گئے. مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال کر کے اوپر سے ملبہ انڈھیل دیا. ایک روایت ہے کہ پتھر مار مار کے انہیں شہید کر دیا.
ایک روایت یہ ہے کہ آرا رکھ کے سر سے پاؤں تک چیر دیا گیا، اور بھی جو بھی ان کے پاس ہو سکا انہوں نے اس کو شہید کر دیا، پتھر مار رہے ہیں اس کے بدن کو۔ اب جب اس کی روح بدن کو چھوڑ رہی ہے، اب قرآن کا سٹائل دیکھیے، انداز دیکھیے، کی لدخل الجنہ، رب نے 8 دروازے کھول کے کہا جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آ جا، جنت کے 8 دروازے میرے بندے تیرے لیے کھلے ہوئے۔ کیلا، اسے کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں آ جا۔ خوشبوئیں آ رہی ہیں جنت کی، حوریں جو ہیں وہ پھول لیے کھڑی ہیں، غلمان حاضر ہیں۔ اچھا یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار، وہ کسی نے کہا کہ مزہ تو مرندہ تب آئے کہ جب محبوب کے قدموں میں ہوں۔ کیسی شہادت تھی جس شہادت کے گواہ 3 نبی تھے، کیسا شہید تھا جس کی شہادت کے گواہ 3 پیغمبر تھے، اور پھر تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ اور پھر کتنا خوش نصیب ہے جس کو رب بھی کہہ رہا ہے جی آیا نو، جس کو رب بھی کہہ رہا ہے خوش آمدید، جنت کے دروازے کھلے ہیں، کی لدخل الجنہ، جنت میں آ جا۔ اچھا یہ تو اللہ کی طرف سے ناز برداریاں تھی اپنے بندے کو۔ اب جو اس کی کیفیت تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس حبیب نجار کو لوگ پتھر مار رہے تھے اور اس کی روح نکل رہی تھی، اور وہ ساتھ بولتا کہہ رہا تھا مالک میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں ہے اس لیے مجھے مار رہی ہے، انہیں کیا پتا کہ پیغمبروں کی اتباع کتنی بڑی دولت ہے، مالک ان کو ہدایت دے دے۔ اب جب اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، تو پھر کیا ہوا؟ اب ان لفظوں پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے تو قرآن کا ایک لفظ پہ نثار ہو جائیں، لیکن مبلغین کو، اگر یہاں مبلغین موجود ہیں تو میں مبلغین کو کہتا ہوں کہ جو اپنے سامعین ہیں، جو آپ کی بات سنتے ہیں، ان کی قدر سیکھیں اور ان کی تذلیل نہ کیا کریں۔ آج سامعین کو کوسنے دیتے اگر وہ بلند آواز سے سبحان اللہ بھی نہ کہیں۔ یار یہ تو حضور کے غلام ہیں، اگر کافر بھی ہوں تو جو مبلغ ہوتا ہے وہ باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں جذبے ہوتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ 8 یا 10 یا 6 سال ہو گئے مختلف جگہوں پہ درس قرآن دیتے ہوئے، تو یار کوئی 3 سال 4 سال مسلسل نعت خواں آئے کسی مجلس میں اور وہ پیسے بھی بے شمار لیتا ہے، تو لوگ اس کی تاج پوشی کرتے ہیں کہ اس کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ کی کسی شہر میں تاج پوشی کی گئی ہے؟ میں نے کہا یار اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اتنے لوگ کتاب رحمت کو سننے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے آنکھوں میں جو پیار لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی پیشانیوں پہ جو محبت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ساری زندگی کی تھکن جو ہے وہ ایک مسکراہٹ سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی تو اوقات ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر بعد میں ان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور ویسے ان کے سر پہ تاج پہناتے رہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پیار وہ ہوتا ہے جو دل دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان سے نوٹ تو نہیں مانتا۔ ایک بندہ کہنے لگا کتنے پیسے لیتے ہو؟ میں نے کہا بندہ پورے کا پورا ہی لے لیتا ہوں، جب کسی کے پاس جاتا ہوں پھر وہ میرا ہی ہو جاتا ہے، بھاگتا رہتا ہے پیچھے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں جی رضا صاحب لیتا کچھ نہیں، میں کہتا ہوں میں چھوڑتا کچھ نہیں ہوں، وہ سارے کا سارا ہی میرا ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو جو مبلغ ہوتا ہے، مبلغ وہ پیار کرتا ہے بیٹوں سے زیادہ اپنے جو ہے وہ محبت کرنے والوں سے، اور جن کو تبلیغ کر رہا ہے۔ اب یہ تو حضور کے غلام ہیں جن کی ہم لوگ تذلیل کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ چاول کھانے آگے ہوئے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یوں جی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کیا بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مبلغین کو اپنے منصب کا ہی نہیں پتا، اور سینوں کے اندر وہ درک ہی نہیں ہے جو ایک مبلغ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ یہ کافر ہیں، کافر، اور پتھر مار رہے ہیں، اور حبیب نجار کو شہید کر دیا ہے۔ جب روح اڑی نا بدن سے، اور وہ اس بدن کو بھی نوچ رہے تھے، بوٹیاں کھینچ رہے تھے، اور حبیب نجار کی روح جو ہے وہ پرواز کر کے اوپر آ جاتی ہے، اور اس کی آواز کیا ہے بولی ذرا دیکھیے، قرآن بتاتا ہے۔ قالا، حبیب نجار نے کہا، حبیب نجار نے جس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں تو پیسے نہ دیے جائیں تو ناراض ہو جائیں، ساؤنڈ سپیکر اچھا نہ ہو تو وہ تذلیل کریں ساؤنڈ والے کی، الیاذ باللہ۔ یہاں تو یہ ہے کہ اچھا کھانا نہ دے تو جو ہے وہ تقریر میں تبصرہ کر دیں، لیکن وہاں ماجرا کیا، بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، قرآن بتا رہا ہے۔ جب وہ بوٹیاں نوچ رہے ہیں، وہ حبیب نجار کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم مجھے دیکھتی،
میری بوٹیاں نوچنے والے مجھے دیکھتے، بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ اچھا بخشا کیوں ہے؟ مفسرین نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں۔ حبیب نجار کہتا ہے میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے کیوں بخشا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں نے ان پیغمبروں کے قدم چومے ہیں، مجھے تو قتل کر لیا ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ مجھے رب نے کیوں بخشا ہے تو چلو مجھے تو قتل کر لیا، ان پیغمبروں کے قدم چوم لے، اب بھی بچ جائیں۔ دوسری بات، بما غفر علی، اللہ نے مجھے کس وجہ سے بخشا ہے؟ اچھا توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے اور بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور یہ بھی چھوڑ دیں اور ان پیغمبروں کو مان لیں۔ اور تیسری بات، یہ میرے بدن کو نوچ رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مار دیا، آیا تھا توحید کا پرستار، دیکھو ہم نے پرخچے اڑا دیے، یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، لیکن یہی ذلت میری عزت کا سبب بن گئی، یہی شہادت میرے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ کاش انہیں پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میری عزت افزائی کیا کی ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور مجھے عزت والوں میں کیا ہے، مجھے وقار کی مسند بچھا کے دیے اور مجھے عزت کے تخت پہ بٹھایا ہے۔ وہ یہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ پھر قوم نے حبیب نجار سمیت ان 3 نبیوں کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اللہ کا کیا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور کس طرح وہ اللہ کی پکڑ میں آئے، اور پیغمبروں کو شہید کرنے اور حق کی آواز کو مسترد کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے، اس عنوان کے ساتھ انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں اگلے ماہ جب آپ حاضر ہوں گے تو سورہ یاسین کا مضمون چلتا رہے گا۔ 5 رکوع ہیں، تقریباً 1 مکمل اور 1 نصف کے قریب رکوع مکمل ہو گیا۔ خیال یہ ہے کہ ہم 4 یا 3 دروس میں سورہ یاسین مکمل